اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نئے جوڈیشل ایئر کے آغاز پر اسلام آباد میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان، اٹارنی جنرل آف پاکستان، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے خطاب کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان کی جو عدالتی نظام میں ان کا سٹیک ہے، وکلاء کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی اور عدلیہ کی طرف سے بھی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا ہے کہ ججز پوری طرح آزاد ہو کر فیصلے کریں، دباؤ میں انصاف ممکن نہیں، آئین کی بالادستی یقینی بنائیں گے۔ عوام کے بنیادی حقوق اس وقت تک محفوظ نہیں بنائے جا سکتے جب تک ججز مکمل طور پر آزاد اور کسی بیرونی دباؤ کے زیر اثر نہ ہوں۔ نئے عدالتی سال کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ جج ہونا صرف اعزاز نہیں بلکہ انصاف دینے کی بھاری ذمہ داری ہے۔ ہر جج انصاف کرنے کا پابند ہے، آئین کا دیباچہ عدلیہ کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ تقریب میں سپریم کورٹ کے تمام ججز، اٹارنی جنرل، چیئرمین پاکستان بار کونسل، صدر سپریم کورٹ بار کونسل سمیت سینئر وکلاء شریک ہوئے۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ انصاف نہ صرف ہر مہذب معاشرے کی بنیاد ہے بلکہ قرآن و سنت کے مطابق اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے جس کا تصور قرآن و سنت میں دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انصاف صرف قانون کے مطابق عوام کے حقوق کا تعین نہیں بلکہ قانون کے سامنے مساوات یقینی بنانا ہے۔ قانون کے تحت رنگ و نسل اور مذہب سے بالا تر ہو کر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ ہمارا آئین قانون میں مساوات اور قانون کے مساوی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انصاف اس وقت تک فراہم نہیں کیا جا سکتا اور عوام کے بنیادی حقوق اس وقت تک محفوظ نہیں بنائے جا سکتے جب تک ججز مکمل آزاد اور کسی بیرونی دباؤ کے زیر اثر نہ ہوں۔ جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ آئین عدلیہ کی آزادی کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کا حکم دیتا ہے۔ آئین اور قانون کے تحت کسی کو عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ کیسز ختم ہونے میں تاخیر کا سبب مؤخر کرتا ہے اور اس کی ایک وجہ اسلام آباد کی عدالتوں میں وکلاء کا اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر نہ پہنچ پانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مسئلے پر قابو پانے اور فوری انصاف فراہم کرنے کے لیے کیسز کی سماعت ای کورٹ کے ذریعے کی گئی۔ ابتدا میں ویڈیو لنک کی سہولت صرف کراچی رجسٹری میں تھی جسے تمام برانچ رجسٹری تک توسیع دے دی گئی ہے۔ کیس کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ گزشتہ عدالتی سال کے آغاز کے وقت عدالت میں 42,138 کیسز زیر التوا تھے اور کووڈ-19 کے دباؤ کی وجہ سے قبل مزید 8,817 نئے کیسز داخل کیے گئے جبکہ 6,752 کیسز میں فیصلہ۔ انہوں نے بتایا کہ کووڈ-19 کی وبا کے بعد 7,046 کیسز دائر کیے گئے جبکہ 5,000 کیسز 5,792 کیسز کا فیصلہ ہوا اور عدالتی سال کا اختتام 45,455 زیر التوا کیسز کے ساتھ ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ طویل قانونی چارہ جوئی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے پاکستان بھر میں ماڈل کورٹس قائم کی گئیں جنہوں نے برسوں کی بجائے چند مہینوں میں کرمنل اور سول کیسز کے ٹرائلز کیے اور انہیں نمٹایا۔ انہوں نے بتایا کہ کووڈ-19 سے قبل 1 ستمبر 2019 سے 29 فروری 2020 تک 153 ورکنگ ڈیز میں 173 ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس نے قتل اور منشیات کے 21,553 کیس کا فیصلہ سنایا۔ اس دوران ماڈل مجسٹریٹس کورٹس نے 61,795 اور ماڈل سول ایپیلیٹ کورٹس نے 33,502 کیسز کا فیصلہ کیا۔
جسٹس گلزار احمد نے بتایا کہ مجموعی طور پر 44 ماڈل کورٹس نے 153 دنوں میں 1,16,085 کیسز کا فیصلہ کیا، جبکہ کووڈ کے بعد 1 مارچ سے 11 ستمبر تک کے عرصے کے دوران 154 دنوں میں ماڈل کورٹس نے 16,487 کیسز فیصلہ کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں عدلیہ ہر سطح پر آئین کی بالادستی کو برقرار رکھنے، ہر حالت میں انصاف کو فروغ دینے اور ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہے گی۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے خطاب میں کہا کہ نئے عدالتی سال میں ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا۔ انصاف میں تاخیر بنیادی مسئلہ ہے، انصاف میں تاخیر کے مسئلے پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے افرادی قوت کی بھی ضرورت ہے، جبکہ قانونی اور انتظامی اصلاحات کی بھی فوری ضرورت ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو عدالتی پالیسی ساز کمیٹی میں اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ معیاری انصاف کی فراہمی معیاری بینچ اور بار کی مرہون منت ہے۔ بینچ کا سب سے بڑا انحصار بار پر ہوتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نظام انصاف میں موجود خامیوں کے باعث وائٹ کالر کرائم کا ارتکاب کرنے والے بچ نکلتے ہیں۔ ایسے جرائم کا شکار پاکستان کے عوام ہوتے ہیں جن کے اربوں روپے منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک بھیجے جاتے ہیں۔ نظام انصاف میں موجود خامیوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کی فراہمی کا عمل آزاد اور خود مختار میڈیا کے بغیر نامکمل رہتا ہے۔ عوام کو میڈیا کے سبب آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے کہا کہ عدالتوں کو عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کیس پہ بار اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی جانب سے دائر نظر ثانی شدہ درخواست کو جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے اور سابق صدر پرویز مشرف کی سزا کے حوالے سے دائر اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی بھی استدعا کی۔ صدر سپریم کورٹ بار نے نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ نوجوان وکلاء ججز کے ابتدائی ریمارک سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ نوجوان وکلاء بعض دفعہ عدالتی رویے کی وجہ سے اپنا موقف درست انداز میں پیش نہیں کر سکتے۔ عدالت سے درخواست ہے کہ وہ نوجوان وکلاء سے شفقت اور تحمل سے پیش آئے۔ دوستو، یہ جو پروگرام تھا یہ اسلام آباد میں ہوا نئے عدالتی سال کے موقع پر منعقدہ تقریب سے۔ اس کی پوری تقریب کی جو آپ کو انسائیڈ سٹوری تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان، اٹارنی جنرل آف پاکستان، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور صدر سپریم کورٹ بار، یہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں جو پاکستان میں انصاف کے ہیں۔ انہوں نے کس انداز میں اپنی بات کی، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔